ایک وہی تھا جو میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ایسے وقت یہی سمجھ میں آیا کہ میں بلیک گائیڈ سے رابطہ رکھوں اور یہ معلوم کرتا رہوں کہ وہ شیتل سے کہاں ملے گا، کیسے ملے گا اور اس سے کس طرح رابطہ قائم کرے گا۔ اسی وقت نرس اور ڈائریکٹر جنرل کمرے میں آئے۔ انہوں نے مجھے وہی رپورٹ سنائی جو میں پہلے سن چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں ابھی شیتل کو تلاش کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بلیک گائیڈ سے رابطہ رکھوں۔ آپ یہ بتائیں، شہباز کی کوئی خبر آئی؟ انہوں نے کہا، میں نے جو امدادی جماعت روانہ کی تھی، ان کی گاڑی راستے میں پنکچر ہو گئی ہے۔ میں نے دوسری گاڑی بھیجی ہے، ابھی 15-20 منٹ کے بعد وہاں کی رپورٹ بھی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے کنکھیوں سے نرس کی جانب دیکھا، پھر مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کر مسکرائے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نرس نے سر جھکا کر کہا، میرا بچہ مجھے مل گیا ہے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر کہا، اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر شکریہ ادا کرو تو پھر آگے بڑھو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ وہ جھجکنے لگی، سوچنے لگی، یہ ہاتھ میری جانب اٹھا ہوا ہے، میں اسے ٹھکرا نہیں سکتی۔ اگر میں ان کا ہاتھ تھام لوں اور ذرا قریب ہو جاؤں تو کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے کیونکہ یہ بیمار ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ہولے ہولے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اس کے نرم و نازک ہاتھ کو تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ شکریہ ادا کرنے کا سب سے خوبصورت انداز ہے۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا ٹھمکا دیا، یعنی قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے اختیار کھچی چلی آئی، حالانکہ ابھی اس کے اندر قریب آنے اور دور رہنے کی کشمکش جاری تھی۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پپو کی بات چھیڑ دی، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹے کے ذکر پر وہ خوشی سے کھل گئی۔ اس کے اندر کی کشمکش یکلت ختم ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے میں اس کا اپنا ہوں، ہمارے درمیان کوئی غیریت ہی نہیں ہے اور میں اس کے اور پپو کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں نے اسے ایک نرس کے کمرے میں سلایا ہے، اب میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بدماش پھر نہ آ جائے۔ ہاں، ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکا، وہ کسی بھی وقت یہاں دوبارہ آ سکتا ہے، تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ وہ سہم کر بولی، مجھے جانا چاہیے، میرا بچہ اکیلا ہے، پتہ نہیں وہ نرس وہاں موجود ہے یا نہیں۔ وہ میرے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، جب تک میں یہاں موجود ہوں تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کی آنکھوں سے اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں ذرا دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ واقعی آپ کی موجودگی میں مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ آپ یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آپ کی عدم موجودگی میں اگر وہ بدماش آئے گا تو میں اپنے بچے کی حفاظت کیسے کروں گی؟ تم فکر نہ کرو، وہ بدماش جلد ہی گرفتار ہو جائے گا، اور جب تک وہ گرفتار نہیں ہوگا اس وقت تک میں اسے تمہارے بیٹے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آپ کتنے اچھے ہیں، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا، پہلی بار تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر شکریہ ادا کیا، دوسری بار اپنے آپ کو میرے ہاتھوں میں دے کر شکر ادا کر سکتی ہو۔ یک بارگی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے ہاتھوں میں آنے کے تصور سے وہ مارے شرم کے لال لال ہو گئی۔ وہ حیا سے ایسی جھکی جا رہی تھی جیسے اب تب میں گر پڑے گی۔ وہ جذبات کی ہلچل سے کانپنے لگی۔ فطری شرم و حیا کے تحت اس نے مجھ سے پرے ہونے کی ایک ناکام سی جدوجہد کی، پھر ایسے شانت ہوگی جیسے کسی تناور درخت کے سائے میں آ کر زندگی کی دھوپ سے محفوظ ہو گئی ہو۔ ہم تھوڑی دیر تک اسی طرح خاموش رہے۔ اس کا دل میرے دل سے لگا دھڑک رہا تھا اور میں چپ چاپ اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، آج پورے 4 سال کے بعد مجھے ایک مرد کا سایہ نصیب ہوا ہے۔ یوں تو میں جب چاہتی مجھے کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا، مگر نہ جانے کیوں میرے جذبات مر گئے تھے۔ پپو کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ مر گیا تھا۔ وہ بیچارہ بہت اچھا تھا۔ میں نے جوانی کی بہت کم راتیں اس کے ساتھ گزاری ہیں، کیونکہ وہ ملازمت کے سلسلے میں شہر سے باہر رہا کرتا تھا۔ شادی کے 10 ماہ بعد ہی وہ مر گیا، یعنی میں 10 ماہ کے لیے سہاگن بنی۔ چند راتیں اس کی قربت میں گزاری، اس کے بعد پھر اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ میں صحیح معنوں میں نہیں جانتی کہ مرد کا پیار کیا ہوتا ہے۔ میں اب تک ڈرتی تھی، یہ سوچ کر سہم جاتی تھی کہ کسی مرد کو پیار کا موقع دوں گی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے جسم و جاں کا مالک بن جائے گا، میرا حاکم بن کر میرے پپو کو مجھ سے جدا کر دے گا۔ مگر اب نہ جانے کیسے اس مرد کی آغوش میں آ گئی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جائے گا، لیکن میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے، شاید اس لیے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، غیب کی باتیں جانتا ہے۔ میں اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو گئی ہوں۔ ہاں ٹھیک تو ہے، عورت کو کسی ایسے ہی مرد کی آغوش میں جانا چاہیے جس پر وہ زندگی بھر فخر کرتی رہے۔ مجھے بھی فخر ہے کہ میں نے اپنے حسن و شباب کو کسی معمولی شخص کے حوالے نہیں کیا ہے، لیکن ایک بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اپنے علم سے مجھ پر اس حد تک حاوی نہ ہو جائے کہ میں اپنے بچے کو بھول جاؤں۔ نہیں، پہلے مجھے اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ اسپتال کے کاغذات میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، مگر میں نے نام پر بھی توجہ نہیں دی۔ مجھے اسے پوچھنا چاہیے۔ میں نے ہولے سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بھی تمہارا نام پوچھا تھا، لیکن تم سسٹر کہہ کر ٹال گئی تھی۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ تو میرا نام فرحات ہے۔ میں اس دنیا میں تنہا ہوں، خانہ بدوش کی زندگی گزارا، آج یہاں کل وہاں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ شادی کر کے ایک گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟
شادی کرنے کے بعد عورت پر حکومت کرنے اور اس پر ظلم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میں حاکم اور ظالم نہیں بننا چاہتا، عورت سے اس کی کوئی چیز نہیں چھیننا چاہتا، اسی لیے شادی سے پرہیز کرتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اگر میں تم سے شادی کر لوں اور خامند بن کر حکم دوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرو اور پپو کو بھول جاؤ، تو کیا تم میرا یہ ظلم برداشت کرو گی؟ میں نے اس کے مزاج کے مطابق ایسی باتیں کر دی۔ اس نے گھبرا کر کہا، نہیں ایسی بات نہ کریں، میں خود بھی کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے دوستی کر سکتی ہوں مگر آپ کو پپو کا سوتیلا باپ نہیں بنا سکتی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ میں نے اس کی تائید میں کہا، یہ تمہارا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ شادی سے پہلے تمہارے پپو سے جتنی محبت کرے گا اتنی ہی نفرت وہ سوتیلا باپ بن کر کہے گا۔ میں پپو کا صرف ہمدرد اور مددگار بن کر رہوں گا اور تمہارا صرف دوست۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو اپنی طرف کیا اور دوستی کی ابتدا کر دی۔ بس وہ ابتدا ہی تھی، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ دن میں 2 وقت میرے بدن کی مالش کی جاتی تھی اور تاکید کی جاتی تھی کہ میں چپ چاپ پڑا رہوں، کمرے میں چلنے پھرنے کی خواہش نہ کروں۔ جب اتنے سے کمرے میں چلنے پھرنے کی ممانعت تھی تو پھر جذبات کے طویل سفر کی اجازت کیسے مل سکتی تھی؟ اس نے ایک نرس کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دیا اور مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ دروازے پر دستک سنتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسین نے دروازے پر دستک دے کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بہت بری خبر ہے، شہباز خان اس مکان کی دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھیوں کا بھی برا حال ہے، ان میں سے 2 ایسے ہیں جو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے ہیں، باقی 4 کی حالت بہت نازک ہے۔ شہباز کی موت کی خبر سن کر میرا سر جھک گیا، مجھے اس قدر صدمہ پہنچا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا میں کیا کر سکتا تھا، میری صلاحیتیں بھی کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، مجھے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور ایک دلیر اور باصلاحیت افسر مارا گیا تھا۔ یہ سب عجلت کا نتیجہ تھا۔ میں اس لیے اس مشن کے خلاف تھا کہ ہم بلیک گائیڈ کے طریقہ کار سے واقف نہیں تھے۔ دشمن کو اچھی طرح سمجھے بغیر اس پر حملہ کرنا دانشمندی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ میں نے شہباز سے کبھی سوچ کے ذریعے گفتگو نہیں کی تھی۔ ہمارے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا کہ میں سوچ کے ذریعے اسے کس طرح گائیڈ کروں گا۔ شہباز اسی وجہ سے مارا گیا کہ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ میدان عمل میں وہ صرف خود کو مرد میدان سمجھتا رہا تھا۔ اس مشن کی ناکامی میں ڈائریکٹر جنرل کے اندھے فیصلے کا بھی دخل تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ جس طرح احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ آسانی سے ایک مکان میں گھیر لیے گئے تھے، اسی طرح بلیک گائیڈ بھی آسانی سے ہاتھ آ جائے گا۔ دراصل انہیں میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ بلیک گائیڈ کہیں بھی بھاگ کر جائے گا تو میری سوچ کی لہریں اسے گرفت میں لے لیں گی۔ اب ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کہا، میں اس بلیک گائیڈ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم فوراً پتہ چلاؤ کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ میرے آدمی ابھی اس کا پیچھا کریں گے۔ جناب، ابھی پیچھا کر کے پھر وہی غلطی کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی بلیک گائیڈ کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، لیکن آپ نے میرے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ شبیر حسین نے پہلی بار مجھے ناگواری سے دیکھا۔ وہ بہت بڑے افسر تھے، آج تک کسی نے ان پر تنقید نہیں کی تھی اور میں انہیں اس مشن کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ ناگواری سے سوچ رہے تھے، کال کا چھوکرا مجھے اپنے مشورے پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ کیا جانتا ہے ہم نے مجرموں سے 2 ہاتھ کرتے ہوئے ایک عمر گزاری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس وقت کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ ٹیلی پیتھی کیا جانتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سوچتے سوچتے رک گئے۔ اچانک ہی انہیں عقل آ گئی کہ میں ان کے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا، واقعی آپ نے مجرموں سے 2 ہاتھ کرتے ہوئے ایک عمر گزار دی ہے۔ میں آپ کے سامنے بچہ ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ ابھی 15 منٹ کے بعد آپ تشریف لائیں، میں بتا دوں گا کہ بلیک گائیڈ کہاں ہے۔ میں نے انہیں سوچتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ میرے خلاف سوچ رہے تھے، اس لیے اب انہیں غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ان کے خیالات کیوں پڑھ لیے۔ وہ جھلا کر وہاں سے چلے گئے۔ کمرے سے باہر جا کر بھی انہوں نے میرے متعلق سوچا، یہ بڑی مشکل ہے کہ فرحاد میرے خیالات بھی پڑھ لیتا ہے، شاید اب بھی پڑھ رہا ہوگا یا نہیں۔ وہ نوجوان نرس اس کے پاس موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے باہر آتے ہی جذبات میں بہہ گیا اور میرے خیالات نہ پڑھ رہا ہو۔ پھر بھی مجھے محتاط رہنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں سوچنا چاہیے۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں میں اس کی لا علمی میں سوچنا چاہتا ہوں۔ اسے علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ہاں، ایک ترکیب ہے، جب وہ گہری نیند میں ڈوب جائے گا تب ہی میں آزادی سے سوچ سکوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اتنی رات گزر گئی ہے، فرحاد کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ اسے نیند کا انجیکشن نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، میں ابھی نرس کو بھیجتا ہوں، وہ انجیکشن لگا دے گی۔ ابھی نہیں، آدھے گھنٹے کے بعد اسے نیند کا انجیکشن دیجیے گا۔ پھر وہ سوچنے لگا، اگر فرحاد میری سوچ پڑھ رہا ہوگا تو نیند کا انجیکشن نہیں لگوائے گا، اگر اس نے انجیکشن لگوا لیا تو پھر مجھے آزادی سے سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ میں شبیر حسین کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ فرزانہ نے مجھے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، آپ کس سوچ میں ڈوب گئے ہیں؟ میں اپنے علم سے ایک ایسی مصیبت کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی مجھ پر آنے والی ہے۔
کہ اس مصیبت سے تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ کیا واقعی میں آپ کو کسی مصیبت سے بچا سکتی ہوں؟ فرزانہ یہ سوچ کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ وہ میرے کس کام آ سکتی ہے۔ وہ پھر میرے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، بتائیے میں آپ کو کس طرح کسی مصیبت سے بچا سکتی ہوں؟ میں نے کہا، ابھی جو نرس ڈیوٹی پر ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے نیند کا انجیکشن لگانے آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ انجیکشن مجھے نہ لگایا جائے، میں ابھی سونا نہیں چاہتا۔ کیوں سونا نہیں چاہتے؟ نیند آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو ضرور سونا چاہیے۔ ابھی میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ انجیکشن بدل دو۔ نرس جو ٹرے لے کر آئے گی اس میں کوئی ایسا انجیکشن رکھ دو جس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فرزانہ نے کہا، انجیکشن بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن نرس یہاں آ کر جب دوا کو سرنج میں منتقل کرے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ٹرے میں غلط انجیکشن آ گیا ہے، وہ واپس جا کر دوبارہ نیند کا انجیکشن لے آئے گی۔ میں نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہیں سے وہ سرنج میں بھر کر لائی جائے؟ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوشش کروں گی کہ سسٹر کو باتوں میں لگا کر میں خود ہی سرنج میں دوا بھر کر بھیج دوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ تم یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، بس تم اپنے طور پر پوری کوشش کر لو، ناکامی ہو تو کوئی پرواہ نہ کرو، میں حالات سے نمٹنا جانتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، آپ نے پہلی بار مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں ذمہ داری کو ہر حال میں نبھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ وہ جا رہی تھی اور ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، کیا تم نے بلیک گائٹ کا نیا پتہ اور ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے؟ جی نہیں، میں ابھی ان سے رابطہ قائم کروں گا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے؟ شہباز کے ساتھ 3 نوجوان مر چکے ہیں، 4 بری طرح زخمی ہو گئے ہیں، بلیک گائٹ اور شیتل نہ جانے ہماری پہنچ سے کتنی دور جا چکے ہیں، اور تم ہو کہ ایک نرس کے ساتھ عشق کرنے میں اپنا اور ہمارا وقت ضائع کرے ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً بلیک گائٹ کی پناہ گاہ کا پتہ معلوم کرو۔ انہوں نے اس طرح تہمکانہ انداز میں کہا جیسے میں ان کا کوئی ادنیٰ ملازم ہوں۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ناکامی پر جھلائے ہوئے تھے۔ وہ بلیک گائٹ کو جلد از جلد حراست میں لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے شہباز جیسے قابل قدر آفیسر کی قربانی دے کر بلیک گائٹ اور شیتل جیسے خطرناک مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح بزرگانہ انداز میں میری پیٹھ سے ہلا کر بڑی سہولت سے اپنا کام نکال سکتے تھے، لیکن وہ مصلحت اندیشی بھول گئے تھے، کیونکہ میں نے نداستگی میں ان کے منصوبوں کی مخالفت کر کے انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ میری برتری تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے خود برتر بن کر مجھے حکم دے رہے تھے، اور یہ بھول گئے تھے کہ نہ تو میں ان کا ملازم ہوں اور نہ ہی ان کے محکمے سے باقاعدہ میرا تعلق ہے۔ اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں بھی ضد میں آ جاؤں اور ان کے حکم سے انکار کر دوں۔ پھر میں نے سوچا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنا چاہیے۔ دانش مندی یہی ہوگی کہ اس محکمے کو میری صلاحیتوں سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ پہنچا دوں، مجرموں کو قانون کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد موقع پا کر میں اس ادارے سے الگ ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی بلیک گائٹ کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میری سوچ کی لہریں بلیک گائٹ کی سوچ کی لہروں کو ڈھونڈنے لگیں۔ چند ساتھ کے بعد ہی اس کی سوچ تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ سناٹے میں گھڑی کی ٹک اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور وہاں سے منتشر ہو کر میری ذہنی سماعت تک آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اتنی رات ہو گئی، شیتل ابھی تک نہیں آیا۔ وہ بچے کو کوٹھی نمبر X30 میں پہنچا کر واپس آیا ہوگا تو اس نے مکان کی تباہی سے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ مکان پولیس والوں کی نظروں میں آ گیا ہے اور بلیک گائٹ نے پناہ گاہ بدل دی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹیلیجنس والوں کو میری پناہ گاہوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ میں اس مکان کو ٹائم بم سے اڑانے کے بعد کوٹھی نمبر X30 کی طرف گیا تھا، مگر وہاں دور سے ہی خطرے کو بھانپ لیا۔ انٹیلیجنس والے وہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ شیتل بھی دوبارہ اس کوٹھی کی طرف جانے لگا اور وہاں سے ناکام ہو کر دوسری پناہ گاہوں کی طرف مجھے تلاش کرنے آئے گا۔ اب تو 2 ہی پناہ گاہیں رہ گئی ہیں، ایک یہ اور دوسری گلبرگ میں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ پناہ گاہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کا محل و وقوع کیا ہے کہ اتنی رات کو وہ گونگا یہاں تک پہنچ سکے گا؟ بلیک گائٹ نے اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے کہا، یہ میرے دماغ میں کیسے فضول سے خیالات آنے لگے ہیں۔ شیتل تمام پناہ گاہوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ یہاں آسانی سے آ جائے گا۔ بلیک گائٹ مستحکم ارادوں اور ٹھوس خیالات کا حامل تھا، غیر ضروری باتیں سوچنے کا عادی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پناہ گاہ کے متعلق اس لیے نہیں سوچا تھا کہ وہ خود جانتا تھا کہ کہاں بیٹھا ہے۔ پھر اس جگہ کے متعلق سوچنا بالکل ہی غیر ضروری تھا۔ میں ذرا دیر کے لیے الجھ گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی پناہ گاہ کا پتہ کیسے معلوم کروں۔ اس وقت وہ سگار سلگا کر اس کا کش لگا رہا تھا اور شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بیٹھے بیٹھے سگار پینے سے کام نہیں چلے گا، مجھے ذرا ٹہلنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ انتظار کی طوالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں مشورہ دیا،
मुझे खिड़की या दरवाजे से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद वो आ रहा हो। वो खिड़की से बाहर नीचे की जानब देखने लगा। आंखें जो देखती हैं और दिमाग को बताती हैं, एक ही चीज को 1000 बार देखती हैं और 1000 बार लाशोर में कहती हैं कि सामने क्या है। सामने पुलिस अस्पताल है। मैं चौंक कर सोचने लगा, क्या वो इसी अस्पताल के करीब इस इमारत के सामने वाली किसी इमारत में है? इस वक्त ब्लैक गाइड ने खिड़की के नीचे दूर तक फैले हुए रास्ते को देखा था। चूंकि उसे शीतल नजर नहीं आया था, इसलिए अब वो इस अस्पताल को देखकर तंजी अंदाज में सोच रहा था। कानून की आंखों में धूल झोंकना नहायत आसान है अगर मुजरिम ज़हीन हो। अब ये इंटेलिजेंस वाले कभी ख्वाब में भी ये नहीं देख सकते, ना समझ सकते कि जिसे वो तलाश कर रहे हैं वो इसी अस्पताल के सामने एक शानदार होटल की तीसरी मंजिल के तीसरे कमरे में मौजूद है। दूर तक दिमाग लड़ाने वाले पुलिस ऑफिसर ये सोच ही नहीं सकते कि मुजरिम इनकी बगल में है। होटल का ये कमरा हमेशा मेरे एक फर्जी नाम से रिजर्व रहता है। ठीक है, अब मैं शीतल के साथ कल तक यहीं रहूंगा। कल तक किसी तरह भवानी शंकर को यहाँ से निकाल कर ले जाना ही होगा। इसके बाद अहमद शेख और टोनी की फिक्र करनी होगी। यहाँ तक मैंने ब्लैक गाइड की सोच पढ़कर इससे राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर डायरेक्टर जनरल शबीर हसन की सोच को पढ़ने लगा। वो मेरे सामने खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आंखें खोलूंगा और इन्हें ब्लैक गाइड का पता बताऊंगा। वो इंतज़ार के दौरान झुंझला रहे थे। झुंझलाहट की वजह ये थी कि मैं आराम से आंखें बंद किए आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो रात के तीसरे पहर मेरे सामने एक मामूली आदमी की तरह खड़े हुए थे। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो नागवारी से बोले, क्या तुम सो गए थे? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं सोते सोते इस दुनिया के आखिरी सिरे में बसने वाले इंसान की सोच तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन आपका मुजरिम इतनी दूर नहीं है, आपके करीब ही है, इस अस्पताल के सामने वाले होटल की तीसरी मंजिल के तीसरे कमरे में। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो हैरत से उछल कर बोले, सामने वाले होटल में? ताज्जुब है, वो हमारे बिल्कुल सामने, यानी कि इतना दिलेर है कि हमारे करीब बैठा हुआ है। दिलेर नहीं, चालाक है। वो जानता है कि आप लोग इसे दूर तक तलाश करेंगे और कभी ये नहीं सोचेंगे कि वो आपके करीब ही एक शानदार होटल में आराम कर रहा है। मैं अभी इसकी चालाकी भुला देता हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगे। इस बार उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस तरह ब्लैक गाइड को घेरेंगे और इस मकसद के लिए कितने मसल्ला जवान वहाँ जाएंगे और किसकी रहनुमाई में ये काम अंजाम पाएगा। उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि इस सिलसिले में मुझसे मशवरा लेते, कोई लाइन ऑफ एक्शन बताकर आगे बढ़ते। उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि इस सिलसिले में मुझसे मशवरा लेते और कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाकर आगे बढ़ते। वो तो ऐसे चले गए थे जैसे सामने ही पका पकाया खाना रखा हुआ है और वो वहाँ पहुँचते ही उसे एक लुकमे में चबाकर हजम कर लेंगे। मैंने भी इस सिलसिले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। वो मेरा कोई अच्छा मशवरा तस्लीम करने में अपनी तौहीन समझते थे, लिहाजा मैं इनकी तौहीन नहीं करना चाहता था। उनके जाते ही मैंने फरजाना के ज़हन में झांक कर इसके ख्यालात सुने। इस वक्त वो खामोश थी और नर्स की बातें सुन रही थी। वो बातें मेरी दिमागी समात तक भी पहुंच रही थी। नर्स कह रही थी, फरजाना क्या बात है, तुम जब से आई हो 10 नंबर के मरीज़ के मुतल्लिक ही गुफ्तगू किए जा रही हो, क्या बहुत पसंद आ गया है? जवाब में ज़रा देर के लिए खामोशी रही। फिर इसी नर्स ने कहा, हाय हाय हाय, तुम तो शर्म से गुलनार हो रही हो। क्या होंठों को दबा लेने से मुस्कुराहट छुप जाएगी? हाय फरजाना, तुम इस हालत में कितनी हसीन नजर आ रही हो। देखो, इतने अरसे के बाद किसी से दिल लगा ही लिया है तो अब पीछे ना हटना। वो एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो 4 कदम तुम इसकी तरफ खींची चली जाना। वो तो बड़ा हैंडसम है और तुम बड़ी लकी हो, बस ये मौका हाथ से ना जाने पाए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो ना। फरजाना शर्माती हुई बोली, मुझे शर्म आती है, मैं क्या बोलूँ? अभी वो मुझे अपने पास बैठने के लिए कह रहे थे। तो फिर जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं जाकर क्या करूँगी? तुम अभी इन्हें नींद का इंजेक्शन लगाने जाओगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए कहा है। फरजाना ने हिचकिचाते हुए नर्स को मुखातिब किया, रूबी एक बात कहूँ, अगर तुम मान लोगी तो मुझे काफ़ी देर तक इनसे बातें करने का मौका मिल जाएगा। अभी तुमने ही कहा है कि मौका हाथ से जाने ना पाए। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा है। वैसे तुम मुझे क्या कहना चाहती हो? मैं क्या कहूँ, तुम खुद समझदार हो। अगर तुम इन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दोगी तो वो सो जाएंगे, फिर मैं किससे बातें करूँगी? हाँ, तो तुम ये चाहती हो कि मैं इन्हें ना सुलाऊं? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। डायरेक्टर जनरल हुक्म दे गए हैं कि अभी 10 नंबर के मरीज को नींद का इंजेक्शन लगना चाहिए। मैं इनके हुक्म के मुताबिक इंजेक्शन लेकर 10 नंबर के कमरे में जाऊंगी, मगर इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। तुम अपने बीमार को समझा देना कि तुम्हारे जाने के बाद इंजेक्शन के बगैर ही गहरी नींद सो जाए, वरना मेरी शामत आ जाएगी।